والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو اللہ رب العزت نے بہت مقام عطا فرمایا ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین نعمتوں میں ایک نعمت عورت، اور وہ جب بیوی بنتی ہے اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کی طرف سے انسان کو، آدمی کو، خاوند کو ایک خوبصورت انعام نکاح کی صورت میں رب کائنات جل وحدہ لا شریک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے طور پر عطا کی جاتی ہے۔ عورت عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پردہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اور کتاب لا ریب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، لیکن آج کل یہ لباس بے لباس ہو چکا ہے۔ بے لباس کس طرح ہوا ہے؟ سوشل میڈیا کی شکل میں۔ ایک جائز رشتہ ہے میاں بیوی، آپ کہیں گے کہ مولانا، او داڑھی والے، او مولوی، او قاری، یہ ایک پاک رشتہ ہے۔ اگر سوشل میڈیا پر آ کر وہ اپنی روٹین کو شیئر کرتے ہیں تو اس میں کون سا گناہ ہے؟ گناہ کی بات نہیں، حیا کی بات ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان سے ہے۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی بات نہ آئے تو آپ کہتے ہیں اور جا مولوی تو اپنا کام کر، سانو اپنا کام کرنے دے۔ یعنی آپ کے پاس عقلی دلائل کے ساتھ کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن آپ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ ہم سمجھانے والے کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ میاں بیوی ایک پاک رشتے کو ہم نے بے حیا رشتہ بنا دیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر آ جائیں، جس پر میں بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس ڈنڈا نہیں ہے، میں دل میں تو برا منا سکتا ہوں نا، زبان سے عرض تو کر سکتا ہوں نا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اگر کسی کے دل میں میری ایک بات رائی کے دانے کے برابر بھی اتر گئی تو وہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں عمل کروانے کے لیے نہیں آیا، میں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اگر اللہ چاہے گا آپ کو ہدایت عطا کرے گا۔ اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ میاں بیوی ایک جائز رشتہ ہے۔ جو حرکات وہ سوشل میڈیا پر آ کر کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ مرد کا مرد کے سامنے پردہ ہے، عورت کا دوسری عورت کے سامنے بھی پردہ ہے، عورت کا دوسری عورت کے سامنے بھی پردہ ہے، مرد کا ایک دوسرے مرد کے سامنے بھی پردہ ہے۔ لیکن آج اس معاشرے نے بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، اپنی معاشی حالت کو سنوارنے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے، ویور زیادہ لینے کے لیے، سبسکرائبروں میں اضافہ کرنے کے لیے، ہم نے حیا کو اتار کے رکھ دیا ہے۔ جو میاں بیوی سوشل میڈیا پر آ کر حرکات کرتے ہیں، جو پردے میں بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں، تو کیا بحیثیت مسلمان آپ نے سوچنا ہے کہ جب میاں بیوی سوشل میڈیا پر آ کر
وہ حرکات، وہ باتیں، وہ عمل جو ان کو پردے میں کرنے چاہیے تھے، جب وہ سوشل میڈیا پر آ کر ڈالر کمانے کے لیے لوگوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں، کیا ان کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں یا جہنم کے دروازے کھلتے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا آپ کون ہوتے ہیں جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ دینے والے؟ میرا کام ہے آپ کو عرض کرنا، قیامت کے دن سرخرو ہونا، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، ہم نے اس لباس کو بے لباس کر دیا ہے، ہم نے اس پردے کو بے پردہ کر دیا ہے۔ جو میاں بیوی اپنے بیڈ روم میں ان تمام حرکات کو اکیلے میں کرتے تھے، آج بیڈ روم میں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو ہم دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، اور لوگ مسلمان میرے بھائی، میں اغیار سے مخاطب نہیں ہوں، اغیار کے لیے عریانی فحاشی کا عمل کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن بحیثیت مسلمان میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس وقت آپ غینجے رات ہوتے ہیں یا آپ بے غین یہ رات ہوتے ہیں؟ سمجھ جائیے گا میری بات کو۔ لیکن ہماری بات کون سنے؟ ہم مولوی ہیں، ہم داڑھی والے ہیں، داڑھی والوں کی بات جب لوگ سنتے ہیں، او جی اسی انہاں دی گل روزانہ سنی دی ہے، انہاں دا رونا پٹنا ہی ختم نہیں ہوندا، یہ لوگاں نوں جین ہی نہیں دیندے، یہ لوگاں نوں خوشحال زندگی بسر کرن ہی نہیں دیندے۔ او میاں بیوی سوشل میڈیا تے آ کے بے حیائی دا کام کرے تے ایک مسلمان ویکھ کے ایک غیر محرم عورت نوں اون دے غیرت مند خاوند دے سامنے کمنٹ کرن، ماشاءاللہ سو بیوٹیفل سسٹر، اور خاوند صاحب پھولے نہ سماتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں دیکھیے ہمیں فیم مل گیا ہے میاں بیوی کو اپنی حرکات سوشل میڈیا پر دکھا کر۔ جنہوں نے کبھی اپنی ماں کو سو بیوٹیفل مدر نہیں کہا ہوگا، وہ سوشل میڈیا پر آ کر غیر کی بیوی کو دیکھ کر کہتے ہیں سو بیوٹیفل سسٹر، سو بیوٹیفل وومن، اور وہ جب کمنٹ پڑھتی ہوگی شیطان اس کو تھپکی دیتا ہوگا کہ تم نے میرا وہ کام کر دیا ہے جو میں تم سے کروانا چاہتا تھا۔ یہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں کے جو مرد حضرات ہیں، مرد کہتے ہوئے مجھے ان کو شرم آتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی خواتین کو سوشل میڈیا پر نہیں لائیں گے، ہم بے سرے لوگوں کو کون دیکھے گا، ہم بے سرے لوگوں کی آئی ڈی پر ویورز کیسے آئیں گے؟ تو ایک سے پوچھا گیا نا، اگر سوشل میڈیا پر فیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آؤ، اور یہ جو فیملی وی لاگر کے نام سے جو غیرت کا جنازہ اٹھا کر پوری دنیا میں پھرتے ہیں اور غیر مردوں کو اپنی وائف کا، اپنی ماں کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا تعارف کرواتے ہیں فخر کے ساتھ، کیا سوشل میڈیا پر ان کے اکاؤنٹ میں آنے والی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ پھر ہم کہیں گے
یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو، یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ یہ جو ہماری بعض مائیں بہنیں بیٹیاں اپنا چہرہ تو نہیں دکھاتی، اپنے ہاتھ دکھاتی ہیں، اور ہاتھوں کی حرکات کی وجہ سے غیر محرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یعنی اپنا کیمرہ اپنے ہاتھ پر۔ عورت کا تو جسم کا ہر حصہ پردہ ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ او بابا، قرآن کو غلاف میں رکھیں، قرآن کی عظمت، کعبے کو غلاف چڑھایا جاتا ہے، کعبے کی عظمت ہے، عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے، عورت کی عظمت ہے۔ آج لبرل قسم کی خواتین نے، ممی ڈیڈی خواتین نے، برگر فیملی کے گھروں کی خواتین نے شور مچایا ہے این جی اوز کے نام پر کہ ہاں یہ پردے کے نام پر ہمارے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے۔ جب کسی ماں اور بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترتا ہے، اس وقت ان گھر کے مردوں کا ڈوب جانے کا مقام ہوتا ہے۔ جو اپنے گھر کی خواتین کو بناؤ سنگھار کر کے غیر محرم لوگوں کے سامنے لا کر تعارف کراتے ہیں، یہ آپ کی بھابھی ہے، یہ میری بیوی ہے، اور پھر بعد میں پوچھتے ہیں تمہاری بھابھی کیسی تھی؟ اور جب وہ گھر میں آتا ہے غیرت مند آدمی، اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کیا میں تمہارے دوستوں کو اچھی لگی ہوں؟ اور جب وہ غیر لوگوں کے ویورز ان کے کمنٹ اپنے گھر کی خواتین کو بتاتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتی، وہ پھولے نہیں سماتی۔ واہ واہ واہ، غیر مردوں نے ہماری تعریف کی ہے، غیر مردوں نے ہماری تعریف کی۔ سوشل میڈیا پر کام کرنے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور میرے وہ بھائی جنہوں نے اپنی غیرت کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیا ہے، اس مولوی کی بات سنو نا، یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مولوی اپنی بات کہہ رہا ہے۔ میرے نبی پاک نے صلوات والسلام کے وسیلے سے ہمیں بشارت بھی سنانی ہے، ہمیں ڈر بھی سنانا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف جہنم کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ جو میاں بیوی اپنے کمرے میں ایک بیڈ پر لیٹ کر سوشل میڈیا پر آ کر کیمرہ لائیو کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، اور پھر ان دیکھنے والے بے غیرت لوگوں کی فرمائشیں لائے پوری کرتے ہیں کہ ہم اتنی گفٹنگ کریں گے، آپ یہ حرکت کر کے دکھاؤ۔ پھر آگے وہ میاں بیوی کہتے ہیں آپ اتنی گفٹنگ کرو، ہم یہ کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خاوند بیوی علیحدگی میں ملتے ہیں پردے میں، اور پھر صبح اٹھ کر اپنے علیحدگی کے تمام حالات لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نے اپنی عورت کو معاشرے میں ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کیمرے کو لائیو آن کریں اور اپنے کمرے، اپنے بیڈ تک، کیا اپنے واش روم تک لے کر جائیں۔ بے غیرتی کی انتہا ہے، لائیو آ کر بتایا جاتا ہے میری بیوی پریگننٹ ہو چکی ہے، میری بیوی کو ڈلیوری کی دردیں شروع ہو چکی ہیں، اب ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، بڑا آپریشن ہے یا چھوٹا آپریشن ہے، کس لیے؟ فیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور دیکھنے والے زیادہ تر، میری اغیار سے شکایت نہیں ہے، اغیار کے لیے یہ ریانی، فاشی، ننگا پن کوئی معنی نہیں رکھتا، میری شکایت اپنوں سے۔ یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ غیر کی عورتوں کو دیکھ کر لکھ کر کمنٹ کرنے والے، سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل سسٹر، سو بیوٹیفل کپل، اور وہ بے غیرت مرد غیر محرموں کی تعریفیں سن سن کر خوش ہوتا ہے۔
اور پھر الگ سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے۔ میں اپنے فین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اتنی عزت بخشی ہے۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ تمہاری بےزتی ہے، یہ معاشرے کا تمہارے منہ پر ایک تھپڑ ہے۔ او بے غیرت آدمی، تم نے ہمیں سب کچھ دکھا دیا جو ہم اپنے گھر سے باہر نکل کر سفر کر کے دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ جنوبی پنجاب کے ایک یوٹیوبر ہے، اس نے اپنی بیوی کا میک اپ کروایا، سنا ہے کہ ملین کے حساب سے ویورز آئے، اور اس کا دوست اسے آ کر بتا رہا ہے بھائی مبارک ہو، بھابھی کی ویڈیو پر اتنے لاکھ ویورز آئے ہیں، اور وہ خوش ہو رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے۔ اس کی غیرت کو بالکل سانپ سونگھ گیا ہے، اس کی غیرت کو بالکل سانپ سونگھ گیا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ جتنے ویورز آئیں گے، جتنے بے غیرت لوگ میری بیوی کی ویڈیو کو دیکھیں گے، میرے اکاؤنٹ میں ڈالر آئیں گے، میرے ویورز بڑھیں گے، میرے فالوور بڑھیں گے، لائک زیادہ ہوں گے، سبسکرائبر زیادہ ہوں گے۔ میں جب باہر نکلوں گا لوگ کہیں گے وہ دیکھو بے غیرت جا رہا ہے، غیرت مند نہیں، وہ دیکھو بے غیرت جا رہا ہے۔ اور جب ان کے گھروں کی کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان محکموں کے چکر لگاتے ہیں جو خاص کر ان کی غیرت کو ڈھانپنے کے لیے، ان کی بے غیرتی کو ڈھانپنے کے لیے بنایا گیا ہے، جو خاص کر ان کی بے غیرتی کو ڈھانپنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر وہاں چکر لگاتے ہائے فلاں نے ہماری ویڈیو خود لیک کرتے ہیں۔ لیکن بعض تو گھر کے گھر بے غیرت ہوتے ہیں، بعض پورا خاندان کا خاندان بے غیرت ہوتا ہے، اور پھر ہم لوگ ان کو وائرل کرنے والے ہیں، ہم لوگ ان کو وائرل کرنے والے ہیں۔ دینی طبقے کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو سو بیوٹیفل سسٹر، سو بیوٹیفل کپل، اس طرح کے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے، آپ نے غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، یعنی آپ نے غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس طرح کی تعریفیں ہم غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ یار زندگی صرف پیسہ رہ گیا ہے؟ مجھے لوگ کہتے ہیں، یہ کل ہی ہمارے ایک دوست نے مجھے میسج کیا قطر سے، آپ کے بیٹے کا بھی چینل ہے، آپ کا بھی چینل ہے، کوئی آمدنی شامدنی بھی، کوئی پیسہ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میں نے کہا کون سا پیسہ، مقصد یہ رکھا ہوا ہے کوئی اچھا پیغام، کوئی اچھی ویڈیو کسی تک پہنچ جائے، دنیا جب اللہ نے دینی ہوگی دے دے گا۔ میں نے کہا ہم جیسے لوگوں کو کون دیکھے؟ کنجروں کو لوگ دیکھتے ہیں، کنجروں کو لوگ دیکھتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو کون دیکھے؟ اور یقیناً آپ سوشل میڈیا پر جائیں، جو لوگ گندگی کا کام کرتے ہیں ان کو فیم ملتا ہے، ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ان کو کمنٹ زیادہ ملتے ہیں، فالوور زیادہ ان کے ہوتے ہیں، ان کے لائک زیادہ ہوتے ہیں، یوٹیوب پر ان کے سبسکرائبر زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ معاشرے کی نفسانی خواہشات کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور ہم جیسے نکمے آدمی کسی کی نفسانی خواہش کے مطابق کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو کام وہ کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو لوگ لائیو آ کر گالیاں نکال جاتے ہیں، ہمیں تو لوگ لائیو آ کر کہتے ہیں یہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا، ہمیں لوگ لائیو گالیاں نکال جاتے ہیں، اور جو عریانی فحاشی کا کام کر رہے ہیں لوگ ان کو جرت بھی نہیں کرتے سمجھانے کی، جرت، کیونکہ وہ ایک جیسے گھڑی ہوتی ہے نا واٹر پروف، یہ جو سوشل میڈیا پر بے غیرتی کا، بے حیائی کا، عریانی اور فحاشی کا لوگ کام کر رہے ہیں، یہ بیس پروف لوگ ہیں، بیس پروف لوگ،
ان کو بےزتی سے کوئی غرض نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ان کی بےزتی کرے، کوئی ان کی لام تان کرے، ان کو چاہیے بس خواہ ان کو سارے کپڑے اتار کر بھی معاشرے کو دکھانا پڑے، بس ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر آنے چاہیے، ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر آنے چاہیے۔ فحاشی اور ریانی کی کمائی اس طرح کی جاتی ہے، لائیو مجرے دکھائے جاتے ہیں۔ کون دکھاتا ہے؟ مسلمان ہوسٹ دکھاتے ہیں، گھروں میں لائیو میاں بیوی بیٹھ کر دیکھنے والوں کو اپنی بے غیرتی دکھا کر گفٹنگ کرواتے ہیں، اور وہ دیکھنے والے زیادہ غیر تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ اپنے ہوتے ہیں۔ مسلمان لوگ اپنے آپ کو سونے کا چمچ لے کر مسلمان پیدا ہونے والے لوگ جو ان غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جو اس بغیرت خاوند کے منہ پر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، واہ واہ تیری بہت مہربانی کہ تیری بے غیرتی کی وجہ سے ہم تیرے گھر کے حالات کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ارے تو بجا لے چاہے 4 دن کا ساز ہے۔ کئی آئے کھربوں پتی کچھ بھی لے کر نہیں گئے، اربوں پتی کچھ بھی لے کر نہیں گئے، لاکھوں پتی کچھ بھی لے کر نہیں گئے، محلات والے کچھ بھی لے کر نہیں گئے، کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ وہ میرے بھائی، وہ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، اس زندگی میں سنبھل جا، اس زندگی میں سنبھل جا، سنبھل جا اس زندگی میں۔ عورت کے سامنے پردہ ہے، عورت کے سامنے بھی پردہ ہے، یہ یاد رکھیے۔ مرد کے سامنے پردہ ہے، یہ نہیں چلو جی مرد بیٹھے ہیں میں ننگا ہو جاؤں، چلو جی عورتیں بیٹھی کوئی بات نہیں ہے، عورتیں ہی ہیں نا۔ اپنے گھروں میں ایسی خواتین کو مت داخل کرو جو تمہارے گھر کی خواتین کے چرچے دوسرے غیر محرم مردوں کی مجالس میں کریں، اور ان مردوں کے کان جب سنیں ان میں تجسس پیدا ہو دیکھنے کا۔ ہر ایک کو ماموں چاچا تایا بنا کر اپنے گھروں میں داخل مت کیا کریں۔ خدارا کب ہوش کریں گے؟ جب چڑیاں چگ گی کھیت۔ یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے نا کہ سوشل میڈیا جس کو لوگوں نے بڑا وائرل کیا، اس کا خاوند کتنی محنت کے ساتھ اسے ملک سے دوسرے ملک لے کر گیا، بچوں والی تھی، لائیو بیٹھی، گفٹنگ ہوئی، اپنے خاوند کو چھوڑا، اسی کی طرف مائل ہو گئی، اسی کی طرف مائل ہو گئی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی عورت کا سارا قصور ہے۔ جس مرد کو اللہ رب العزت نے بادشاہ بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، جب وہ بے غیرت ہو جائے گا تو عورت تو بذات خود بے غیرت ہو جائے گی۔ جب وہ خاوند